تو یہ مسجد کے میں کل 6 دروازے ہیں اس کے، مسجد نبوی کے، 3 مغرب کی طرف ہیں اور 3 مشرق کی طرف ہیں۔ 3 مغرب کی طرف ہیں تو باب السلام ہے، جہاں سے ہم سلام عرض کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرا باب الصدیق ہے، اور تیسرا باب الرحمہ ہے۔ باب الصدیق جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، لا خوخت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ ہے وہ بند نہ کیا جائے، تو یہ وہی باب الصدیق ہے۔ اور یہ پہلے بالکل وہاں تھا اندر، کہ جیسے جیسے توسیع ہوتی رہی تو یہ دروازہ پیچھے منتقل ہوتا رہا۔ اس کی پھر میں آگے تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت تاریخی دروازہ ہے باب الصدیق۔ اور باب الرحمہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ایک صحابی یہاں سے داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مدینہ میں قحط ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے خطبہ دے رہے تھے، آپ نے دعا فرمائی، اور پھر جب صحابہ کرام گھروں کو پہنچے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا، اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ تو اگلے ہفتے پھر اگلے جمعے کو پھر وہی صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بارش بہت زیادہ ہو گئی، اب بند کروا دیں۔ بارش بند کرنے کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ پہاڑوں پر ہو، ٹیلوں پر ہو، اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ارد گرد ہو، ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بارش بند کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو 3 دروازے تو یہ ہے، تو چونکہ وہ صحابی اس دروازے سے داخل ہوئے تھے اس لیے اس کو باب الرحمہ کہتے ہیں۔ اس کو 3 دروازے مشرق کی طرف ہیں۔ باب البقیع ہے، جب ہم سلام عرض کر کے جاتے ہیں تو سامنے بقیع، اور اس کے ساتھ باب جبرائیل ہے۔ باب جبریل جو ہے وہ جگہ ہے جو اصل میں گھر کا بیرونی دروازہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ شریفہ تھا، جو گھر تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر خاص طور پہ، تو اس کا اصل دروازہ جو باہر کی طرف تھا جہاں سے آمد رفت ہوتی تھی وہ وہی تھا۔ دوسرا دروازہ وہ تھا جو مسجد کی طرف کھلتا تھا، جہاں آپ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، خطبہ دینے کے لیے، ملاقاتوں کے لیے۔ اس کو باب جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب سے واپس تشریف لائے تو آپ اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبریل امین نے اسی دروازے پہ آ کر، جو گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے کہا کہ فرشتوں کو تو حکم ہوا ہے کہ وہ بنو قریظہ جائیں، اور آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، تو آپ کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ وہاں تشریف لائیں، اور یہ فرمایا کہ میں جا کر ان کے دلوں کو ہلاتا ہوں، جا کر خوف زدہ کرتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں لوگوں پہ رعب ڈالنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے بن جائیں اور صحیح، تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجیں گے ہماری مدد کرنے کے لیے، جیسا کہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اور یہ فرشتوں کا نزول صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مخصوص نہیں تھا، بلکہ جب بھی کوئی مجاہد میدان جہاد میں اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ بہت ساری اس بارے میں روایات ہیں، بہت سارے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی مجاہد پکارتا ہے تو جن فرشتوں نے بدر میں امداد کی تھی، جو فرشتے نازل ہوئے تھے، وہی فرشتے اترتے ہیں مدد کے لیے۔ اگر کہیں فتح نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کوئی اور ہوگی، ہماری اپنی غلطیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کس طریقے سے۔ تو باب جبریل کو اس لیے جبریل کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ربنا اللہ کہتے ہیں پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ آ کر دلوں کو تھام لیتے ہیں، وربطنا علی قلوبہم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اس کو پہنچانے میں ہمت اور جرأت اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرا دروازہ اچھا یہ جو باب جبریل ہے، اس میں آج کل جہاں باب جبریل لکھا ہوا یہ جگہ نہیں ہے، یہ انہوں نے ویسی قرب کی وجہ سے لکھ دی ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ جو ایک بند دروازہ ہے، نسبتاً چھوٹا دروازہ ہے، وہ جگہ ہے جو اصل گھر کا دروازہ تھا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ وہ آئے تھے جاوید چودھری صاحب، یعنی بعض لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایک بڑا آدمی بہت اثر ہوتا ہے، تو میرے اوپر بڑا اثر ہوا، تو میں ان کو ساتھ لے کر آیا تھا عمرے کے لیے، جاوید چودھری صاحب نے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا دروازہ کس طرف ہے؟ تو میں نے بتایا، تو وہ ادھر چلے گئے اور جا کر تھوڑی دیر بیٹھے وہاں،
اور کہہ رہے آج میں وہاں بیٹھا تھا، ایک بھکاری فقیر بن کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب بھی کوئی فقیر مانگنے آتا ہوگا ادھر ہی بیٹھتا ہوگا نا دروازے پہ، تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا وہاں کہ شاید مجھے بھی تھوڑی کچھ مل جائے وہاں سے۔ تو کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے دل میں کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے۔ یہ 6 دروازے ہو گئے۔ باب النساء، متصل باب النساء ہے جہاں سے خواتین آتی تھیں، اور خواتین کے لیے راستہ مختص تھا کہ وہیں سے آتی تھی وہیں سے جاتی تھی۔ اس پر بھی کبھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، باب النساء کے اس کے اوپر بھی۔